هي الفل وآخره بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مختار جل شانہ کا ہم سب کو یہ حکم ہے کہ ہم تمام جب اپنے رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نام مبارک سنیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم سب تمام درود شریف پڑھیں. یہی اللہ جل شانہ کا حکم بھی ہے، اور ہر وہ شخص جو اس اللہ کے اس حکم پر عمل کر رہا ہے، یعنی کہ جب بھی وہ کبھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتا ہے، یاد کرتا ہے، تو ساتھ درود شریف بھی پڑھتا ہے. جو لوگ بھی اس عمل پر، اس حکم پر، خدا کے اس حکم پر عمل کر رہے ہیں اپنے دل کی گہرائیوں سے، پابندی سے، وہ اپنے دلوں میں اس بات کو بٹھا لیجیے کہ یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اظہار کر رہے ہیں. ہر بندے کے اوپر حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ بات لازم فرمائی، جو مسلمان ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس بندے پر یہ حکم اللہ کا قانون چلتا ہے، اور حکم ہے کہ جب بھی سنو نام مبارکہ تو درود شریف پڑھو. اگر بیٹھے ہوئے ہو اور درود شریف، اگر نام مبارکہ سنو، کانوں میں آواز آئے تو فوراً اگر اٹھ کر بیٹھ جاؤ. ہم اکثر اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ انسان کو اس کی عبادت جنت دلا دے گی، لیکن جو انسان کو اس کا الگ مقام دلائے گا وہ عبادتیں نہیں دلوا سکتی. بے شک. اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ گناہوں کا وہ نقصان نہیں جو بے ادبی کا نقصان ہے. آپ میں سے ہر کوئی شخص، اس کائنات کا ہر بندہ، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کا دین دنیا یا قبر آخرت میں نقصان ہو. ہر انسان کی یہ چاہت ہے کہ دین دنیا قبر آخرت کی عزتیں مجھ کو ملے، راحتیں بھی مجھ کو ملے، کامیابیاں بھی مجھ کو ملے، اور خدا کی رحمت اور اس کی خوشیاں بھی مجھ کو نصیب ہو. تو میرے عزیز بھائیوں، ان کا سب سے آسان حل وہ یہی ہے کہ ہم اپنی ذات کے اندر ادب کو پیدا کر لیں. بات ساری اتنی ہے کہ جب ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سب کو چاہیے، چاہے پھر ہم علم والے ہوں یا علم والے نہ ہوں، یا ہم عقل رکھتے ہو یا نہ رکھتے ہو، کچھ بھی بات ہو، لیکن ہمارے اوپر خدا کا یہ قانون لازم ہے، اور ہم خدا کے اس فرمان کو جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں. بے شک. وہ ہمیں حکم ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی نام مبارکہ سنا کریں، یاد کیا کریں، ساتھ درود شریف ضرور ادا کریں. انشاءاللہ. انسان کے ایک مومن کے پاس اپنی محبت کا اظہار کرنے کا طریقہ درود سے حسین ہو نہیں سکتا. بے شک. درود سے حسین ہو نہیں سکتا. نعت پڑھنا بھی اپنی جگہ محترم، تعریف مبارکہ کرنا تو اپنی جگہ محترم، مگر میرے عزیز بھائیوں اتنی بات بتائیے کہ کیا ہم اور آپ تعریف مبارک کرنے کے قابل ہیں؟ نہیں، ہمارے پاس تو لفظ ہی نہیں. اور بات تو ساری یہ ہے کہ صرف ایک مختار جل شانہ ہی ہے جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر سکتا ہے. بس ہم تو اپنی بساط کے حساب سے کچھ اشعار کے کچھ جملے بیان کر دیتے ہیں. اگر ان جملوں میں، ان اشعار میں ادب نہ ہو تو میرے عزیز بھائیوں پھر بدتمیزی اور بے ادبی حق تعالیٰ جل شانہ کو پسند نہیں ہے. بے شک. وہ بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کس نہیں پسند کرتا. جب ایک فرشتے جب
اللہ جل شانہ سے ملاقات کے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور راستے سے جب آپ کی سواری مبارکہ گزری تو ایک ملائکہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا اس حسن میں، اس ناز میں، اس چکر میں کہ میں تو بہت بڑا ملائکہ ہوں، ملائکہ کا بھی ملائکہ ہوں، تو میرا حسن تو اس میں کھڑا نہیں ہوا احترام ادب ان کے خدا نے سارے کے سارے پر چلا کر راہ کر دی۔ اور پھر جب اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا تو اللہ سے فرمایا اے رب یہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا ایسا معاملہ ہو جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سوا کی مبارکہ یہاں سے گزرتی ہے ان کی کھڑا کی ہوا احتراماً، اس لیے ہم نے اس کے پر جلا کے ایسے کر دی، اس کا حسن ایک طرف اور یہ ایک طرف کر دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے رب کوئی تو ایسا طریقہ ہوگا جس سے تو اس کی خطا کو معاف فرما دے، تو حق تعالیٰ جل شانہ خود ہی فرماتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اس سے کہہ دو کہ یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شریف پڑھ کر بھیج دے، میں اس کی خطا کو معاف فرما دوں۔ اللہ اکبر۔ وہی کیا، اس نے وہی کیا، اس 10 دفعہ درود شریف پڑھا تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں مخلوق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے وہ آپ پہ درود بھیجتا رہا میں ویسے ویسے دیکھتا رہا، خدا نے اس کا اور حسن بڑھا دیا، پہلے سے بھی زیادہ اس کو محبت بنا دیا اور ملائکہ کا اس سے اور اس کو اور بڑے مقام عطا فرما دیا۔ اتنی بات انسان اپنے دل میں بٹھا لے اگر رب پر توکل یا ایمان ہے تو، کہ فرشتے اور دوسری مخلوقات سب محترم، سب بہت بڑی چیز ہے، لیکن جہاں سب سے بڑی مخلوق خدا کی انسان ہے۔ انسان کے آگے کچھ نہیں، انسان کے آگے کچھ نہیں۔ جس انسان کو خدا فرمائے تجھے میں نے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، وہ انسان کیا ہوگا؟ تو بات ساری یہ ہے کہ جب ایک ملائکہ کی بےعزتی پہ جو جس نے کبھی خطا نہیں کی، گناہ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، ساری زندگی رب کی عبادت میں مشغول ہے ملائکہ، اور انسان تو اچھا بھی ہے، کام اچھے بھی کرتا ہے، برے بھی کرتا ہے، آپ سب کچھ کے باوجود اگر انسان اس خطا پر، اس غلطی پر، اس بےعزتی کو ڈھانپ لے کہ نام مبارک سنے، یاد کرے اور ساتھ درود نہ پڑھے، اس سے بڑی بدقسمتی اور ہوگی کیا مومن کی؟ اور اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہوگی کہ انسان سے خدا درود شریف پڑھوا لے؟ کائنات کی دولت ایک طرف، درود شریف کی دولت ایک طرف۔ کوئی اس درود شریف کو حاصل کرنے کے لیے اگر بات یہ ہوتی کہ کچھ دو رکھ کی راہ میں تو ہی درود کی کثرت کرنے کی یا درود پڑھنے کی توفیق ملے گی، یا اس کی کچھ اجرت تم سے برابر اللہ کو اجرت چاہیے، کوئی مثال کہہ رہا ہوں روزار کر دینی پڑتی تو کل عالم کو اگر خدا کا قدم نہیں ڈال دیتے تب بھی درود نہ ملتا۔ یہ درود شریف خدا کی اپنی سنت ہے اور ہمیں ملا صدقے مبارک میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیب ہوا۔ کوئی محنت اس کے حق میں ہم نے کی نہیں، کچھ کیا ہی نہیں خدا کے خاطر، لیکن خدا نے تو اپنا ہی ہاتھ تھما دیا ہمیں۔ تو بات اتنی سی ہے کہ ہر انسان کا اپنا اپنا طریقہ ہے اپنے رب سے اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کا اپنا اپنا انداز ہے سب کا، مگر بات یہ ہے اگر انسان کے اپنے ہی انداز میں ادب نہ ہو تو پھر میرے عزیز بھائیوں معاملات وہ نہیں ہوتے جو ہونے چاہیے۔ نعت پڑھنا کوئی خلاف نہیں پڑھے، نام مبارک ادا کرنا کوئی منادی نہیں ہے، ادا کرے، مگر بات یہ ہے میں اتنا سب پوچھتا ہوں سوال مجھے اپنے باپ کو کیسے بلاتے ہو؟ اتنا بتاؤ۔ اپنے باپ سے کہو گے ابا تو ادھر آ، نہیں کہو گے نا کہ باپ ہے، حالانکہ باپ ہی ہے، تم اولاد ان کی، تمہارے دل میں ان کا درجہ کچھ زیادہ ہی مقام افضل رکھنے رکھتا ہے، مگر میرے عزیز بھائیوں جن کے صدقے میں تمہارے باپ کو باپ نے رب نے باپ بنایا، نعمتیں عطا کری، انعامات دیے، کلمہ طیبہ دیا، درود شریف دیا، ایمان کی دولت دی، عرش کی راحت فرش کی راحت ہر کچھ دی،
ان کا نام مبارکہ سنتے ہیں تو درود نہیں پڑھتے، یا پھر جب ان کا ذکر کریں تو پھر وہ ادب نہیں جو ہونا چاہیے؟ ادب کے بغیر زندگی میں کچھ بھی حاصل نہیں ہے، کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے دین ہمیں حکم دیتا ہے، اللہ ہمیں حکم فرماتا ہے کہ جب نماز پڑھو تو نگاہ ایک طرف رکھو، پلکوں کو کم جھپکاؤ، ہلو جلو نہیں زیادہ، نگاہوں کو وہاں کرو جہاں سجدہ کیا جاتا ہے، رب کے قدموں پہ دیکھو۔ کیوں ادھر ادھر دیکھنے سے مناتی ہے؟ وجہ وہ بے ادبی ہے، وہ بے ادبی ہے۔ بے ادبی اگر ذات میں ہوگی، اور اگر ذات میں اگر آپ کی ادب نہیں تو آپ اپنا دل میں بٹھا لیں کہ جو کچھ بھی آپ کے اندر ہے وہ سب کا سب برائی ہی ہے، برائی ہے۔ لہذا اس ادب کو مانیے آپ بھی۔ اور بھائی دیکھیے، میری بات کو یہ نہ سمجھیے گا کہ میں آپ کو تانا کہہ رہا ہوں، تانا مانو نہیں، یہی کہنا ہے ہمارا، آپ کا بھی میرا بھی، ہم سب کی بات یہ ہے رب ہماری ذات میں ادب پیدا فرما دے، ہمیں بے ادبیوں سے بچا۔ اگر 10 صلاحیتیں ادب کی آپ تمام کے پاس ہے تو اللہ رب العزت 100 صلاحیتیں آپ کو ادب کی عطا فرمائے۔ آمین۔ لیکن یہ تو ان کے لیے بات ہے جو بے ادبی کرتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی ایسا کرتا ہے تو کان پکڑ کے رب سے کہہ دے رب اس خطا کو معاف فرما، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور جو کر رہا ہے ادب، جس کو جو یہ نہیں کہہ رہا میں کہ آپ نعوذ باللہ جھٹلا دیں کہ نہیں ہم تو ادب بے ادب نہیں، عاجزی انکساری اپنی جگہ محترم، مگر جب رب کا رحم و کرم بھرپور نازل ہو رہا ہے تو اس کو کیوں ہم اپنی ذات کو وہ کریں کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ہم نام مبارک ادا کرتے ہیں تو اللہ کا ہم پر یہ کرم اور یہ فضل ہے کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ یہ عاجزی نہیں ہے، یہ رب کا رحم ہے ہماری ذات پر، اور عاجزی یہ ہے کہ رب اس میں میرا کمال نہیں، یہ تیرا کرم ہے، یہ تیرا رحم ہے، تیری محبت، تیری توفیق ہے، یہ ہے عاجزی۔ عاجزی یہ نہیں کہ رب کی رحمتوں کو ہی کہہ دیں کچھ بھی نہیں ہے اپنے پاس، یہ تو جھٹلانا نعوذ باللہ ہوا رب کی نعمتوں کو۔ بات یہ ہے کہ اپنی وہ بچے جو چھوٹے ہیں جن کو شوق ہے نعتیں پڑھنے کا یا کچھ بھی کرنے کا، ہر کسی کا اپنا طریقہ محبت کا، مگر میں آپ لوگ درود پڑھنے والے لوگ یوں محترم ہیں جو انداز اللہ کا ہے نا محبت بیان کرنے کا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پاک انداز ہے، وہ رب کا انداز پاک اور صاف، اس کی حرمت، اس کا نور، اس کی تجلیات کتنی ہے یہ خدا جانے، وہ انداز خدا نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اب بتاؤ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم کہنے میں بے ادبی تو نہیں؟ ہاں تلفظ میں گڑبڑ ہو جائے وہ بات ایک الگ ہے، درود تو ہر حال میں قبول ہے، مگر وہ بچے جو جن کو شوق ہے کہ نعتیں پڑھیں ان کو یہ بات بتائیے، انہیں سکھائیے، یہ آپ سب کے اوپر لازم ہے، لازم ہے، ہر بندے کے اوپر لازم ہے کہ اپنے چھوٹوں کو یا اور ہر اس کو جو آپ کو دکھے کہ کوئی بدتمیزی یا بے ادبی کرتا ہے اس کو یہ بات سکھائی جائے کہ بیٹا ادب میں یہ چیزیں درست نہیں، ادب کرو، ادب کرو۔ اپنے باپ کو کوئی بے ادبی نہیں کرتا، جب ذکر آیا گیا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے ادبی کرے نعوذ باللہ، یہ سب چیزیں انسان کو قبر، آخرت، دین، دنیا، ہر جگہ بے ادبی انسان کو دبا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، کسی کام کا نہیں رہتا، کسی کام کا نہیں۔ ادب کیجیے، ادب تو مانیے، عبادتیں آپ خود بھی جانتے ہیں اپنی کتنی ہے، اور اس سب کو دیکھنے کے باوجود بھی اگر آپ محسوس کریں کہ مجھے میری عبادت کے تھرو یہ درود شریف پڑھنے کو ملا ہے تو آپ پردے ہٹائیے اپنی اپروچ سے، ہمیں تو نہیں ملا عبادتوں سے درود شریف۔ کون کہہ سکتا ہے کہ مجھے نماز میں درود شریف سکھائے؟ کون؟ کوئی نہیں۔ میرے رب نے تو درود پڑھا کے نماز کی محبت دل میں پیدا کی، درود کی کثرت عطا کی، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو خدا نے اپنی محبت عطا کی، تو رب نے دل میں احساس پیدا کیا، یہ کہہ لیجیے ہر چیز کا احساس۔ درود کے بعد جب دل میں وہ دروازہ ہی نہیں کھلا
کہ نور کی خدا کی محبتیں اتاری جائیں. یہ درود جو ہے نا یہ دروازہ ہے ایسی چیز کا کہ آپ اس کو جھانکیں گے پڑھیں گے دل کے دروازے کھول دے گا کہ پھر خدا کی عطا کی ہر نعمت ہر انعام محبت اس کی شفقت کی نگاہ سب کے سب دل میں کریں گے. ارے جس دل میں خود خدا بیٹھ جائے, جس دل میں خود خدا اپنے رہنے کی جگہ اس کو بیان کر دے کہ میں سماتا ہوں قلب مومن میں, تو اس دل کا حالت کیا ہوگا؟ دل ہوا یا پھر خدا کا محل ہوا؟ لیکن میرے بھائیوں رب کبھی نہیں تھکے گا. انعامات نعمتیں تجلیات نور محبت رحمت برساتے برساتے رب نہیں تھکنے والا, وہ رب ہے. میں اور آپ خطائیں گناہ غفلتوں میں پڑھتے پڑھتے تھک جائیں گے, لیکن رب نہیں. رب تو معاف کرتے کرتے تھکنے والا نہیں ہے. ہمیں تو خود کو خبر نہیں ہوگی کہ ہم, آپ مجھے اتنا بتائیے کہ ہم جب اپنی خطاؤں کی یا گناہوں کی توبہ کرتے ہیں خدا کے سامنے, تو کیا وہ اس حساب کی ہوتی ہے کہ جیسے ہمیں کرنی چاہیے؟ آپ کی ہوتی ہوگی. آپ جانتے ہیں بڑے لوگ, میں تو نہیں کہتا کہ میری توبہ ویسی ہوتی ہے جیسی ہے ہونی چاہیے. بھائی میں تو اتنا کہتا رب سے کہ رب میری ٹوٹی ٹوٹی توبہ کو تو اپنے رحم اور کرم سے قبول فرما, وہ فرماتا ہے قبول. میں بندہ ہوں, آپ بندے ہیں. آپ کائنات کے کسی بھی مقام پر پہنچ جائیں گے, رہیں گے بندے اپنے رب کے, اور رب تو رب ہے. اتر جائے چوٹی کے دل پہ سما جائے, رب رب ہی ہے, بندہ بندہ ہے. یہ درود شریف کی برکتوں سے یہ انسان کی وہ خطائیں وہ گناہ خدا معاف فرما دیتا ہے جو پہلے معاف ہونے والی تھی بھی نہیں. اور یقین اتنا لکھ لیجیے دل میں اپنے کہ ہر گناہ معاف ہے, سب کچھ معاف ہے, کچھ ایسا نہیں جو معاف نہیں سوائے شرک کے, کیونکہ شرک اللہ کی برابری کرتا ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. بندہ رب کی برابری میں نعوذ باللہ کسی اور کو لے جاتا ہے. یہ رب کو برداشت نہیں. کیوں بنانا, کیوں کون اللہ کے سوا کس نے بنائی کائنات؟ کسی نے نہیں. رب نے ہی بنائی. عرش بھی فرش بھی ہر ایک چیز کل عالم خدا کا محتاج ہے. مگر کیا یہ شرک سے بچنا ہے انسان میں. درود پڑھنے والے لوگ اگر اپنی ذات کو کہنے کے پڑھنا شروع کریں کہ میں بتائیں کہ کرتا ہوں گناہ کے, رب مدد فرمائے گا اور اللہ مدد فرماتا ہے. آپ مجھ کو بتائیے میرے عزیز بھائیوں, آپ چاہتے ہو اپنی اصلاح کے لیے؟ اگر آپ کے دل میں ہے کہ میرا رب مجھ پر مہربان ہو جائے, یا آپ کے دل میں ہے کہ رب میں ہر وہ غلط کام چھوڑ دوں جو تجھ کو ناپسند ہے اور جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرمایا, تو اے رب میری مدد فرما, میری اصلاح فرما. یہ دعا رب سے کریں درود پڑھ کے, خدا ساری زندگی کے لیے ہاتھ تھامنے کا کام بھی لیا ہے. بے شک بڑا کرم, نے ہاتھ تھاما ہے. بے شک اس کے سوا کوئی نہیں. رب ہے, رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی محبت, سب کے دل میں محبت ہے, سب محترم, بے شک سب محترم. دیکھیے انداز بنا لیجئے, کہتے ہیں نا کہ اپنے رب کی راہ میں کوئی ادا ایسی ڈھونڈ لو جو اللہ کو پسند آ جائے. جب کبھی کوئی غیر بندہ, ایسا بندہ جو کبھی ملنے میں پہلے آپ سے نہ ملا ہو, جب وہ آپ سے ملنے آئے تو آپ کے دل میں بٹھا لیجئے. میں اس سے یہ نہیں پوچھوں گا تم کون ہو, نام پتہ تو پوچھ لیجئے گا, یہ نہ پوچھے گا تم کون ہو. وجہ یوں ہے تم جانتے ہو کہ وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. اس بات کو اپنے دل میں بٹھاؤ, پھر اللہ سے دیکھو کیسا اللہ محبت اور نازل فرماتا ہے. فرما تو بھی رہا ہے, نام پتہ پوچھنا, لیکن یہ نہیں پوچھیے گا کہ آپ کون ہیں. نہیں, ہم جانتے ہیں کل آدم غلام ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. مگر میرے بھائیوں ادب کو مان لو, یقین کریں جو چیز آپ کو ادب عطا دلوایا تھا نا رب سے, وہ آپ کو آپ کی عبادتیں نہیں دلوا سکتی. ادب زندگی میں ادب کو مانیے. ضرور ہمیں تو چاہیے کہ ہم جب ایک بار اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نام واردہ سنیں تو پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ پڑھنے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم تو 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اپنے دل میں.
یہ ہوگا علماء کرام کا یہ خیال ہے کہ بھائی اگر کسی محفل میں یا کہیں میلاد میں یا کہیں بھی کسی جگہ نام مبارکہ ہے تو ایک دفعہ درود شریف پڑھنا کافی ہے. بات تو ٹھیک ہے کہ درود شریف تو ساری زندگی میں ایک ہی بار پڑھا ہوگا تو خدا بنا حساب کتاب کو بخش دے گا. درود کی یہ برکتیں ہیں. لیکن میرے والد محترم فرماتے تھے کہ اگر بار بار جب نام مبارکہ سنیں گے اور بار بار اگر ہم درود شریف پڑھیں تو کیا ہماری زبانیں گر جائیں گی؟ ہرگز نہیں. ہمارے ہی درجات کو خدا بلند فرمائے گا. بات اتنی سی ہے، حیا کی بات ہے. آواز آ رہی ہے نا؟ ٹھیک. بات یہ ہے کہ آپ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم امت مسلمہ کی بخشش ہمارے عبادتوں سے نہیں ہوئی. کس وجہ سے ہوئی؟ ہمارے حق میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. خیر ہمارے حق بے شک میں بے شک ایسا ہے نا. بالکل بے شک. میری امت کو بخش دیجیے. بے شک. اے اللہ میری امت کے ظالموں کو بخش دے، مظلوموں پر رحم فرما. بے شک. اے اللہ میری امت کے اختیار مجھ پر عطا فرما. یہ دعائیں مبارکہ ہم سب دلوں میں رکھتے ہیں، جی جانتے ہیں. بالکل بے شک. ایک میں نے ایک جگہ پڑھا لکھا تھا کہ رب نے 700 مرتبہ سوال فرمایا، مانگیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رب سے کیا مانگتے ہیں. اللہ اکبر. اس کے نیچے جواب مبارکہ لکھا تھا 700 مرتبہ ایک ہی سوال، 700 مرتبہ ایک ہی جواب. یا ابراہیم غفور، اے اللہ مجھے میری امت کا اختیار عطا فرما. اے اللہ میری امت کے گناہوں کو بخش دے. اسی بات 700 بار. یہ وہ ہے جو لوگوں کو پتہ ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو یہ تعداد ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے. یہ تعداد سوائے خدا اور خدا کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں جانتا. کوئی نہیں. کسی کا علم مکمل نہیں ہے. وہ تو اگر 700 بار کسی نے سنا ہے یا وہ جانتا ہے تو وہ ہے جو زبان مبارکہ سے ادا ہوئے ہیں. قلب ادھر میں کتنی خواہش مبارکہ ہوگی. بتا دے گا؟ نہیں بتا سکتا سوائے رب کے. ہاں رب خود بول پڑے اس وقت صرف بات ہی نہیں ڈالی ہے. 700 بار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مرتبہ اپنے رب سے کہہ دینا کافی ہے کہ رب میری امت کو بخش دیجیے. ایک ہی مرتبہ. ہم جیسے گواروں کی دعا کو رب رد نہیں کرتا. وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا قدم مبارک عرش پہ رکھا تو عرش نے بھی گڑگڑانا شروع کر دیا. وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے لا تعداد بے حساب مرتبہ امتی امتی امت کی خدمت میں بیان کیا. ہم کہہ دیتے ہیں کہ ایک دفعہ نام مبارکہ سنیں تو ایک دفعہ پڑھنا کافی ہے. کافی تو ہے درود کا خیال ہی خدا کا ولی بنا دیتا ہے انسان کو. ابھی کچھ دن پہلے مجھ سے ایک شخص ملے، کہتے ہیں رب کی نظر رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ہو کون کو چاہتے ہو؟ رب ہی ہے جو راضی ہونا چاہتے ہیں. درود کا کارڈ پکڑو پڑھو اس کو. تو مجھ سے کہنے لگے دیکھتا ہوں کب ہوتا ہے رب راضی. میں نے بھی کہہ دیا میرے رب کے خلاف سنا نہیں جاتا، مجھے میں لحاظ نہیں کرتا. بڑا چھوٹا سا میرا میں نے بھی کہہ دیا خود کو آزما رہا ہے یا رب کو آزما رہا ہے. تو بولتی بند چپ، کچھ نہیں کہا. میں نے کبھی درود کے اوپر نگاہیں اپنی خاص ذرا ایک نگاہ دیکھو، ایک دفعہ پڑھو، تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. خدا کی رضا تمہارے دل میں اتر جائے گی. سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ. درود آپ نے پڑھا میں نے پڑھا نہیں، بات ہی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ تو رب نے مہربانی فرمائی کہ ہماری زبانوں کو اس کلام پہ چلایا جو وہ خود کام فرما رہا ہے. سبحان اللہ. لوگوں نے یہ بھائی میں تو نہیں مانتا ان کی بات کو کہ ایک دفعہ سنوں تو ایک ہی دفعہ پڑھوں. نہیں، حیا آئی رب سے، اپنے خطاؤں میں نہیں آئی. نہیں حیا جو اس بات پہ آئی ہے رب یہ انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ ایک دفعہ نام مبارکہ سنیں تو ساری محفل میں ایک دفعہ پڑھ لیں بہت ہے. ہاں
باہر سے بھی گزر جاؤ گے درود کی محفل کے ایک نظر دیکھتے ہوئے تو خدا روز محشر ایسی بخش دے گا. رب رحمان ہے بے شک کہ چل آیا نہیں لیکن محبت کی نگاہ جو اس محفل میں جس محفل کے مہمان خصوصی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن محبت یہی ہے کہ ایک دفعہ سنا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تین بار پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی سنو نام مبارکہ یاد کرو پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی وسلم 3 دفعہ تو ادا کرو دل ہی میں. زبان کو نہیں کہہ رہا, دل میں اپنی صلاحیتوں کو ابھارو. دل میں اتنا ایمان کا خزانہ دولت اتنی ہے آپ کے دلوں میں کہ اگر آپ خود جھانک لیں تو پتہ نہیں معاملات کیا ہو جائیں. وہ بریلی وقت کے حساب سے جس طرح قطرے قطرے پہ سمندر بنتا ہے اسی طریقے سے وقت کے حساب سے ہی انسان کا ایمان پختہ اور بڑھتا چلا جائے گا. بیٹھے بٹھائے نہیں, ہاں رب جبز کر لے, رب سمیٹ لے اس طریقے سے رحمت کی چادر میں کہ آج کچھ تھے کل کچھ ہے. وہ رب کے معاملات سنوارا بھی ہے رب نے, ایسی بات نہیں ہے. سب کو ابھی سنوارتا ہے, کوئی اپنے دم پہ کچھ نہیں کر سکتا. پتہ نہیں ہلتا اپنے دم پہ, سورج نہیں آئے گا, چاند نہیں جائے گا, موت نہیں آئے گی, زندگی ختم ہو, کچھ نہیں ہوگا جب تک رب نہ چاہے. رب ہے اور اس بات کو اپنے دلوں میں بٹھاؤ. جو مانتا ہوگا اس بات کو وہ مانے. بہرحال بھائی درود نے ہی مجھے, میں تو اپنی زندگی کو اتنا کہتا ہوں کہ درود شریف پڑھتے میں رب سے ذات کرتا ہوں رب یہی ہے تیری سنت جس نے مجھے تیرا پتہ بتا دیا. اگر بھٹکنا ہے تو بھٹکنے کے بہت سے راستے ہیں, بہت سے راستے ہیں. وہاں چلے جاؤ بھٹکتے ہو در کچھ نہیں ملتا تھا, نہیں ملتا. اور اگر اپنی زندگی کو چاہتے ہو نا کہ تمہارے آنے والی 7 نسلیں پہلے ہی اللہ کی رحمتوں میں ہو, درود کی کثرت کو کام لو, درود کو کام لو. درود جیسی کوئی چیز نہیں ہے, درود شریف کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے. درود شریف آپ انسان کو اپنے رب سے ملا دیتا ہے, اللہ کے ہاتھ میں بندے کا ہاتھ تھما دیتا ہے. کیا کمال کی بات ہے اور کیسی مبارک بات انسان کے لیے کہ بھائی آپ کا نام, آپ کی آوازیں, آپ کے والد کا نام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتنے انعام کی بات ہے انسان کے لیے. میرے لیے تو بہت بڑی بات ہے. میں تو یہ کہتا ہوں مالک سب مجھ کو مل گیا, سارا کسی چیز کی تمنا نہیں, آرزو نہیں. درود جس کی زبان پر ہو, اللہ کا قانون ہے. قرآن میں حق تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے اے انسان اگر تو اپنے رب کو اپنی تنہائی میں یاد کرے گا تیرا رب تجھے اپنی تنہائی میں یاد کرے گا. بالکل بے شک. اللہ فرماتا ہے انسان اگر تم نے ہمارا ذکر اپنی محافل میں کرا ہم تیرا ذکر اپنی محافلوں میں کریں گے. اللہ فرماتا ہے انسان اگر تم نے اپنے خیال میں اپنے رب کو یاد کیا تیرا رب بھی تیرا اپنے خیال میں تجھ کو یاد کرے گا. یہ خیال کی, یاد کی, محبت کی بات ہے. اب مجھے بتاؤ اگر تم درود کی کثرت کرتے ہو تو معاملات کیا ہوں؟ درود کی کثرت کرنے والا اللہ تعالیٰ جل شانہ کا جگری یار ہے, جگری یار. اور میں گنہگار ہوں اس کو ادھر لے کے آنا مصباح میں سکھاتا ہوں گناہ ثواب ہوتا ہے. درود جب رب نے ہی آپ کی گردنوں پر, ماتھوں پر, دل پر ہاتھ پھیر دیا, کون ہے جو آتے بولنے کا تجھے کسنے والا نہیں بھائی. بنا حساب کتاب کے درود شریف پڑھنے والا بخشا جاتا ہے. روز محشر ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ملائکہ دیکھتے ہی سر جھکا لیتے ہیں, یہ ہمارا معاملہ نہیں. وہ تو استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. رب استقبال کو مان ہے اپنے درود پڑھنے والے بندوں کا. جنت کھینچ رہی ہے اپنی جانب. نام مبارک سنا کہا صلی اللہ علیہ وسلم. جنت کے 8 دروازے پہ ایک زمان فریاد میں لگ گئے رب سے, رب اس سے کہہ دے کہ اس کا ٹھکانہ یہاں ہے. میرے بھائیوں ممکن نکیر آئے قبر میں, 2-3 سوال کرنے کے بعد تصویر مبارکہ دکھائی جائے گی. خدا کے حکم سے ممکن نکیر بھی رب دکھائے گا. صرف ممکن نکیر ہوگا. کون دے رہا ہے یہ انعام؟ آپ کا رب اللہ تعالیٰ جل شانہ.
اس لیے کہ ہم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، امتی اور وہ امتی جو خدا کے ہم جلیس ہیں۔ ہماری خطائیں گناہ ہیں، ہم غلطیاں خطائیں ہر کچھ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر سب چیزوں کے باوجود بھی رب کا رحم، اس کا کرم، اس کا فضل، اس کی محبت، اس کی شفقت کی نگاہ ہم پر برس رہی ہے۔ یہ لکھ لیجئے، میں کیسے مان لوں؟ میری فوج تعداد خطاؤں سے خدا مجھ سے گھیر دے گا، میں نہیں مانتا اس چیز کو، نہیں۔ اے رب گناہ ہو گئے، معاف فرما، ہاں بندے معاف کر، اتنی سی بات پہ اللہ نہ دیر ہے اس کے نام دیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، رحمان کی رحمتیں ہیں، بے شک بے شک محبتیں ہیں اس کی۔ یہ درود کی کثرت کو اپنی زندگی میں نامو ہر بندے کے اوپر بات ہے کہ درود کی کثرت کرے۔ پڑھتے اور بھی لوگ ہیں، کوئی بندہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے، کوئی درود جنجینا پڑھتا ہے، کوئی درود ماہی، کوئی درود صاحب، کچھ بھی کوئی بھی درود شریف پڑھتے ہیں، لیکن جب بات آئی محمد درود کی تو اسی سے 72,000 درود شریف رب نے پیدا فرمائے۔ جس نے اس درود کو ایک دفعہ پڑھا تو یہ لکھ لے کہ اس نے 72,000 قسم کے درود کی کثرت کر لی۔ اسی سے پیدا ہے سارے درود شریف۔ جس درود سے عرش چمک رہا ہو، جس درود کی برکتوں سے اس کے نور سے عرش کھلکھلا رہا ہو، تو کیا عالم ہوگا۔ عرش بہت محترم چیز ہے، مگر اس کا جو یہ رونقیں ہے نا، یہ کھلتا رہتا ہے، مہکتا رہتا ہے، تو اس لیے وہاں اللہ لکھا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لکھا ہے۔ اس لیے لوگ جنت جنت کرتے ہیں۔ جنت جنت اس وقت بنے گی جب روز محشر سب سے پہلے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھا جائے گا، تب بنے گی جنت کا حسن، تب مکمل ہوگا۔ تب سب چیزیں اپنی جگہ محترم، مگر سب سے بات بڑی اللہ، سب سے بات رب کے بعد رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر باقی کے انبیاء علیہ السلام، باقی کے لوگ۔ پہلے اللہ ہے، اللہ کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی ذات سے بے علمی کو نکال دو۔ یہ بے علمیاں آپ کو قسم سے کہیں کا نہیں چھوڑے گا، کسی جب چھوڑتی نہیں ہے، معافی تو ان کی بھی ہے، مگر محسوس کرو نا اپنے باپ سے، کہ دیکھ کے دیکھو نا اپنے باپ کے ساتھ معاملہ کیا ہے لوگوں کا۔ یہ بات سے کہتے آگے والد محترم ہوا، پتہ نہیں ہوا کیا کیا ہم میں لگا کہ باپ کا نام پیش کریں گے۔ جب بات آئی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ استغفر اللہ، آپ کی جگہ نعوذ باللہ، ان کو آپ اور تم اور نعوذ باللہ، یہ سب کہنے کی تمیز نہیں، بدتمیزی ہے۔ اپنے باپ کو کہا ہے آپ نے کبھی اور تم کا جا رہا ہے باپ، کہہ کے دیکھو، کہہ کے دیکھو، بولو بھائی باپ میں محبت ہے، اظہار ہے، کیا ہوا؟ باپ بھی کچھ نہیں کہے گا آگے سے، لیکن دل میں سوچے گا یہ کیسی اولاد اس کو اپنے باپ سے ہم کلامی کی تمیز دی ہے۔ ہم نے تو اپنے باپ کو نہیں کہا، آپ کا اور کیا حال ہے؟ ہم تو سلام کرتے ہوئے بھی ہم بولتے تھے نہیں، کہاں وہ کہاں ہم۔ بات یہ ہے، میرے والد محترم فرماتے تھے 40 سال سے سن رہے ہیں کہ اگر چاہتے ہو دین دنیا قبر آخرت کی کامیابی مل جائے، تم کو بھی تمہاری اولاد کو بھی تو اپنی زندگی میں ادب کو تھام لو۔ ادب سے بڑا علم کوئی نہیں ہے، ادب سے بڑا علم کوئی نہیں ہے، ادب نہیں، دنیا کا علم تمہارے اندر ہے، میں بہت کام گئی ہو، جاؤ کہیں ہو جاتے ہو، قسم رب کی شان اور شوکت کی۔ یہ بات دل پہ نہیں لگتی کہ سامنے والے کو خدا نے بھی انعام عطا فرمایا کہ وہ نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر رہا ہے، لیکن بدتمیزی اس کی ایسی ہے، اس کو طریقہ تہذیب نہیں کہ نام کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ بھائی ہم قابل بھی نہیں ہیں، ہم قابل بھی نہیں ہیں کہ ہماری زبان اس قابل بھی نہیں ہے کہ ہم نام مبارک ادا کریں، مگر بات ساری یہ ہے، رب نے رحم کیا ہے نا، ایک انعام عطا فرما دیا ہمیں، ہمارا نام، ہمیں یہ محبت کا پہلو کے خزانہ ہمیں عطا فرما دیا کہ چلو دیتا ہوں توفیق، مبارک ادا کر لو۔ میں نے ایک ایسا بندہ دیکھا جو شراب کے نشے میں ہے اور لا الہ الا اللہ کو کہہ رہا ہے، لیکن آگے نہیں نکل رہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شراب پیا ہوا،
شراب پی کے اسی حال میں بیٹھا لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، میرے دل پہ بات آ گئی، میں نے کہا رب تو نشے کی حالت میں بندوں سے اپنا نام تو ادا کرا دیتا ہے، لیکن جب بات آئے نام مبارک کی تو پھر نہیں، بات کرو اپنی زبانوں کو، اپنی ذات کو بات کرو، وہ بات نام ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا تھا کہ اے رب یہ جو بھی ہے میں ان کو نہیں جانتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی محترم شخصیت ضرور ہے جبھی ان کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے، رب ان کے نام کے صدقے میں میری خطا کو معاف فرما دے۔ یہ کہنا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما ہوئے سلام عرض فرماتے ہیں، کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام رب نے آپ کو سلام فرمایا اور رب نے کہا ہے اے آدم علیہ السلام اگر تم ہمیں ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیتے، یہ نہ کہتے کہ ان کے نام کے صدقے میں ہمیں بخش دیجیے اللہ پاک، تو ہم تمہاری توبہ کو قبول فرمانے والے نہیں تھے۔ تم نے دیا ہمیں ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، جاؤ میرے آدم علیہ السلام میں تمہاری خطا کو معاف فرما۔ ارے رب ہے تو رب رحمان اپنے رب کو پہچانیے، یہ نہیں اپنی بساط کے حساب سے نہیں، رب سے خود کہیے اے رب جیسا تو ہے تجھے ویسا جاننا چاہتا ہوں، اپنی طاقت میری تو بساط کچھ نہیں ہے، میں کیا بولوں اپنی بساط کچھ ہے ہی نہیں، حیثیت ہی نہیں، رب تیرا رحم ہے، تیرا کرم، تیرا فضل ہے، بس حضور کی برکت ہے، رب کا رحم، اس کا کرم، اس کا فضل، اور جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارکہ میں جو کچھ بھی ہم پر روز محشر بچو گے رب کے حکم سے، درود کی کثرت سے، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچو گے، یہ بگوان لو مجھ سے، باقی اور کچھ جو کہتا ہے وہ کہتا ہے، باقی ہمیں وہ نہیں ہے، رب جو کو بلوا دے وہ کیا اس بات کو کون بلائے، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اور رب کے بعد رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان پہ درود بھیجنے والا رب کو اور رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا محبوب بندہ ہوتا ہے، درود پڑھنے والا دونوں کا رب بھی رحمان ہے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم دو رحمتوں کے درمیان ہیں، اور اگر ہم چاہیں کہ دونوں مہینوں کی شفقت کی نگاہ مبارک ہم پر آ جائے کہ ہم سے ہو اور اس حساب سے ہو کہ جس کی ہم تعبیر بھی نہیں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے اللہم صلی علی محمد علیہ وسلم، بس یہ واحد طریقہ ہے، جو آج پڑھے جو خیال کرے پڑھنے کا اسی وقت اسے اللہ حج کو بٹھا دے، یہ وہ طریقہ ہے جس مقام پہ بھی ہمیں یہ خانقاہ نہیں ہے، یہ عرش الہی کا ہی جو مقام ہے اس وقت وہی اس جگہ کا بھی مقام ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ فرماتا ہے زمین کا ہر وہ حصہ جہاں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سلام پڑھا جا رہا ہوتا ہے، زمین کے اس حصے کو میں اپنے عرش سے ملا دیتا ہوں، یہ اللہ کا قانون ہے، اس کی محبتیں بھائی درود پڑھنے والا رکھتا ہوں جلی سے، نہ تو پڑھنی ہے نہ تو پڑھو، تعریف مبارکہ بیان کرنی ہے تو کرو، اپنی محبت کو بیان کرنا کرو، مگر ادب کے دائرے میں رہ کر ادب کرو۔ یہ کیسا مسلمان کہو گے اپنے آپ کو کہ سامنے والا بے ادبی میں نام لے رہا ہے تو منہ چھپا کے بیٹھیں گے، بول کرو، لڑ کرو، طریقے سے کہہ دو، نہیں لڑتے کہہ دو کہ اپنے، میں تو اتنا کہتا ہوں اپنے باپ کو بھی ایسے ہی بولو، جب پڑھتی ہے نا دل پہ جا کے چوٹ لگتی تو عقل بھی کھل جائے، میں تو ایسا ہی کہتا ہوں اور ایسے ہی کہتا رہوں گا، بات تو ہے اعتراض نہیں مجھے اپنی ذات پہ، نہیں نہ مجھے بھی کوئی اعتراض ہے مجھ سے کیسے پیش آنا ہوگا اس سب چکروں میں نہیں، مگر بات یہ ہے میں حیران ہوں محبت کے دعوے ہم کریں، عاشق خود کو ہم کہیں اور نام مفاجہ ادا کرنے کی تمیز نہ ہو، یہ کیسی بات ہے میرے بھائیوں؟ چاہتے ہو نا روز محشر اللہ مسکرا کر ملے تم سے، ہے جب آپ کو میری بات دل میں اتری ہے تو آپ کو نہیں دیتے تو تم جانو، اگر چاہتی ہو روز محشر اللہ مسکرا کر تمہیں اپنی رحمتوں میں سمیٹ کر
جب جب درود شریف پڑھو یا جب جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کرے درود کی کثرت کیا کرو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. کون ایک شخص سے میں ادھر پیش کرنا فرمایا ایک شخص سے نہ کوئی عبادت نہ کچھ کسی قسم کا ذکر کچھ بھی نہیں اپنی موج مستیوں میں غفلتوں میں ایک درخت کے کنارے جا رہے تھے راستے میں کتاب ملتی ہے درخت کے ساتھ سے دیکھ لگا کہ کتاب کھول کے دیکھتے ہیں نام میں مبارک لکھا ہوتا ہے سن کے سے صاف کر کے درخت کے اوپر رکھ کے چلے جاتے ہیں عاشق نہیں تھے ادب تھا دل اسی لیے تو چھوما اسی لیے تو صاف کی کتاب کو بلندیوں پہ رکھا اور چلے گئے انتقال ہو گیا کوئی آپ کو تو پتا ہے لوگوں کا لیکن چلے جائے پرسوں سے کہانی کسی کے ایک میں آپ کی غلطی آ جائے پھر تو آپ سے بڑا بدکار ہی کوئی نہیں کوئی ہے ہی نہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں آپ کی بھی آزمائشیں دیکھ لیں لوگوں کو یہی ہوا لوگ ان کے قریب نہیں جاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے تاکہ ہمیشہ معاف کرنا ان کے خواب میں رکھ کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام میرا ایک ولی فلاں جگہ ہے انتقال انسان کر چکا ہے جاؤ اس کا کفن کرو اس کا جنازہ پڑھاؤ لوگوں کو اکٹھا کرو سب معاملات سے فارغ ہو جاتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ تو ہم بھائی ایسا تھا یہ تو بھائی نہیں یہی سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کہتے ہیں رب اس کا کون سا عمل ایسا تھا کہ اس کی نماز جنازہ مجھ سے آپ نے ادا کرائی لوگوں کو اکٹھا کرایا آپ نے کہا میرا عزیز میرا محترم میرا دوست ایسی جگہ ہے وصال کر چکا ہے اللہ کیا معاملہ ہے رب فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام یہ کسی جگہ سے جا رہا تھا اس کتاب میں اس کو ایک کتاب نہیں اس کتاب میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نام مبارک لکھا تھا اس نے اس کو اٹھا کے چوما اور اس کو درخت اس کی اس ادا پہ ہم نے اس کو اپنا ولی بنا لیا کیا بات ہے کیا بات ہے ارے بھائی سب برداشت کر لیتا ہے اللہ صاحب یہ زنا شراب چرس نشہ غفلت جیسا بھی گناہ ہو کر کے تھک جاؤ گے رب معاف کر کے تھکنے والا نہیں ہے مگر بات یہ ہے کہ ہم کیوں کریں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے مواد کرے بے ادبیاں ادب ہر کوئی بندہ اپنے اپنے حساب سے کرتا ہے کسی کے پاس مثالاً کہہ رہا ہوں کسی کے پاس 5 صلاحیتیں اگر کسی کے پاس 10 کسی کے پاس 15 کسی کے پاس 20 کچھ بھی جتنی بھی وہ دیکھیے سوچ اور فکر بتاتی ہے انسان کو کہ میں کہاں پر ہوں کتنے پانی میں ہوں یہ تو یہ نہیں ہے بات کہ جس کے پاس 5 ہیں تو وہ کمتر ہوا اس سے جس کے پاس 20 ہیں نہیں یہ رب کی تقسیم ہے مانگو میں ہاتھ پھیلا کے رب عطا عطا فرما عطا کرے گا رب لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں روزہ مبارکہ پہ حاضری دیتے ہیں قسم خدا کی میری ہمت نہیں ہوتی ٹی وی پہ بھی اگر روزہ مبارکہ ہے ایک نگاہ دیکھ کر سر جھک جاتا ہے دوسری نگاہ اٹھ نہیں پاتی وہ ایک بھی ہمت کر کے یوں دیکھ لیتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بندی پر پھنس جائیں کہ روزہ مبارکہ آیا اور ہم نے نہیں دیکھا ایک نگاہ ہماری اوقات حساب سے کہیں بلندیوں پر ہے کیا بات کہیں بلندیوں پر ہے بھائی روزے مبارکہ کا دیدار کر کے ہی تو اوقات حیثیت بن جاتی ہے مقام بڑھ جاتا ہے اور کیا ہے اپنے پاس کچھ بھی نہیں اللہ کا ہاتھ ہے اور دامن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ درود کی کثرت خود خدا ہم سے کرواتا ہے رب درود کی کثرت کو تھامو ادب کو تھامو اور دوسرے چکروں میں نہیں پڑھو یہاں تو ماننا میں کہ آپ نہیں آ رہے آپ کا رب آپ کو بلا بے شک آپ کا رب آپ کو لا رہا ہے آپ یہ نہیں کہیے گا کہ آپ نہیں آ رہے تو میں آپ کو کیا کروں چاہتے ہیں دل میں نیتیں ہیں دل میں اگر چاہتے ہو کہ دین دنیا قبر آخرت میں شہنشاہ بن جاؤ تو اس خانقاہ میں جب آیا کرو دل میں صاف نیت رکھ کر آیا کرو اے رب تجھے جاننا چاہتا ہوں اے رب درود پڑھنے کے لیے اکٹھا ہو صرف یہ مقصد ہے میرا اور کسی قسم کا کوئی مقصد نہیں بھائی جس محفل میں جو محفل خود ہم تعالی جل شان ہوتی ہو جو محفل جس محفل کے میزبان خصوصی مہمان جس محفل کے خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم خدا نے ہمیں توفیق عطا فرما دی
اس یہ بات بھی ہے کہ اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو تمہارا رب تم سے راضی ہے. اللہ نے تو اپنے بیٹے بتائے کی رضا عطا فرمائی ہے، بس اب یہ ہے اب اس کی رضا کی، اس کی رحمت اور اس کی محبت کی قدر کی جائے. قدر کیسے؟ دل میں نیت کی کر لی جائے. جب جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول میں آتا تھا وہ اے رب میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں درود شریف لازم پڑھوں. یہ کہہ دو اے اللہ میں بےدبیوں سے منہ پھیرتا ہوں، اے اللہ میرے اندر ادب کی صلاحیت کو پیدا فرما، اے اللہ میرے گناہوں کو کام معاف فرما دے اور ہر وہ کام میری ذات کے اندر پیدا کر دے جو آپ کو اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آمین 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 آمین. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے کہ جن کو اللہ خود فرماتا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم آپ ہی کی وجہ سے اپنے عرش پر بیٹھے ہیں. اگر آپ کو نہ بناتے تو اس عرش کو بھی نہ بناتے. رب یہ فرما رہا ہے سب کچھ بنایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہر چیز کو آپ کو بنایا اپنے لیے. یہ بات دیکھی اللہ نے فرمایا کہ آپ جائیے، آپ تشریف لے جائیے اور آپ کہہ دیجیے گا کہ جس نے آج مجھ کو دیکھا اس نے میرے درد کو دیکھا. ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے میرے روزہ مبارک کو دیکھا اس نے مجھ کو دیکھا. اللہ نے بھی ایک بات بیان فرمائی اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علم میں رب نے نازل فرمایا. ادب سے ہمیشہ عمر حج پر جانے کی خواہشات سب کی رب سب کی خواہشوں کو پورا فرمائے. آمین. لیکن اپنے دل میں ایک دعا یہ بھی کرو اللہ قابل نہیں ہے ہی نہیں، رائی کے بھی نہیں، میں تو نہیں کی، لیکن ہمارے خواہشات کرنا تو فرض ہے اور خواہش تجھ سے کی جائے تو پھر جائز ہی ہے، محبت ہی ہے. اے رب جب بھی تو ہمیں اپنے غیر خدا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پاک شہر مبارک میں بلایا گیا ہے، ہمیں ادب کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں بے ادبی و خطاؤں سے بچا لینا. اے اللہ ہر اس بدتمیزی بے ادبی اور بےحرمتی سے بچانا جو تجھے ناپسند ہو. آمین. یہ دعا کیا کیجیے، یہ دعا کیا کیجیے. وہ جماعت ہوئے ہیں کہ میں 2011 میں گیا تھا لیکن رب کی قسم آنکھیں بند کر کے محسوس کروں ایسا لگتا ابھی واپس آئے. تازگی وہاں کی وہی ہے برقرار سینوں میں انسانوں جو گئے ہیں اور جو آئے ہیں. مگر اپنے رب سے ہر فریاد کرو لیکن سب سے پہلے ادب کو مانگو اپنے رب سے، اور جو بھی عبادت کرو حضور کرو یا کچھ بھی کرو اپنے رب کی رضا کے لیے، جنت کے لیے نہیں، یا دوزخ سے بچنے کے لیے نہیں. وہ تو ویسے ہی بچ گئے. ہر بندے کو چاہے ہم آپ بھی اور جو آگے جا کے سنیں گے جو نہیں سنیں گے جو ان کے نصیب میں ہوگی ان سے حالت میں لکھی وہ سب اپنے رب کو منا، اللہ کی رضا کو اپنے دل میں اس کی قدر کرو اور درود کثرت کرو. جب بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عہد کر دو اے رب میں ادب انشاءاللہ انشاءاللہ کثرت کرو، دوسروں کی اور دوسروں کی بتاؤ. اور جو لوگ اس محفل میں بہت دیر سے آ رہے ہیں ذرا وہ اپنی پابندی خود بنا لے، وہ جلدی آیا کریں. 9:10 پہ جماعت ہو جاتی ہے اور جس کو جماعت نہیں پڑھنی وہ تو 9:05 پہ آ جائے. جس کو نہیں تو وہ پھر دیکھیں کہ محفل شروع ہونے سے پہلے 2 منٹ پہلے یہاں آئے. وجہ میرے والد محترم فرماتے تھے جو لوگ اس محفل میں جتنا لیٹ آئیں گے جتنی دیر سے آئیں گے ان کے کام اتنی ہی دیر سے سب ہوں گے. یہ محفل عام محفلیں نہیں ہیں، یہ محفلیں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، درود کی محفل ہے. تو اس میں آنے کے لیے سجدہ سورنا بھی جائز ہے، سنگار بھی جائز ہے. جتنا سجو مرد ہو عورت ہو تم اپنا مرد ہو تم رب کی رضا کے لیے سجو. یہاں آؤ ہر چیز سب محترم لیکن وقت کی قدر وقت کی پابندی کو مانو. خدا راضی ہے اور خدا روز محشر انشاءاللہ اپنا دیدار مبارکہ میں ہمیں عطا فرمائے انشاءاللہ. سلام. میرے عزیز بھائیوں اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک باواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ملت دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحيم 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله 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 وسلم
اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم آمين جتنا درود شریف ہم تک قرآن کی تعلیم سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ کے درود شریف کو ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
دیجیے، ہم سب کو بھی ہماری ذات کو خصوصیت کے ساتھ نازل فرما دیجیے، ہم سب کو ہم جتنی بھی عبادت کریں تو ہمیں خالی سب آپ کی رضا عبادت کرنے کی سب کو توفیق عطا فرما دیجیے۔ اپنے جنم کرم کی دور کی حرکتوں سے ہمارے دل کی گہرائیوں سے اور محبت سے ادب کے احترام سے سب کو اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے۔ عبادت کی ہم سب کا خاص ہو، ہم سب کا خاص ایمان سے فرمانا، عبادت کی ہم سب کا خاص ہو، ہم سب کا خاص ایمان سے فرمانا، عبادت کی ہم سب کے ساتھ ہم سب کے کرموں کی شریف کثرت سے کرنا نصیب فرمانا، عبادت کی مسلمان امت کی دنیا سب سے ہم سب کے درجات کو بلند فرمانا، عبادت کی مسلمان امت کی دنیا سب سے ہم سب کی قبر میں نور اور اپنی جہنت عظیم عطا فرما دیجیے، عبادت کی محمد کے درجات کو دعا بلند فرما دیجیے، عبادت کی محمد کے درجات کو دعا بلند فرما دیجیے، عبادت کی محمد کے درجات کو دعا بلند فرما دیجیے، ہم سب کی ہر ایک دعا کو قبول فرما دیجیے، عبادت کی ہم سب کا خاص ہے، ہم سب کا خاص ایمان سے فرمانا، عبادت کی ہم سب کا خاص ہے، ہم سب کا خاص ایمان سے فرمانا، جبکہ ہم سب کی ساتھ سے ہم کلمہ شریف ہم سب کی کثرت سے پڑھنا نصیب فرمانا۔ ہم سب کو ہمارے تمام دعا کو اور سب کو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے مبارک ہمارے دعا کو قبول اور مقبول کروا دیجیے، ہم سب جس کا نام وہ بھی ہم سب کو إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم 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 آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين اللهم صل على محمد وسلم